تو انبیاء علیہم کے معجزات کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں یا قرآن مجید کے علوم، کیونکہ آپ تمام ماشاءاللہ اہل علم ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کے 5 علوم ہیں جو آپ نے بیان کیے ہیں، جنہیں علوم خمسہ کہا جاتا ہے۔ ویسے جب ہم علوم القرآن کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم علوم القرآن کا احصاء کر سکیں یا اس کا احاطہ کر سکیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ کلام اللہ ہے، اور جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی کوئی حدود نہیں ہے، تو اسی طرح اس کے کلام کے علوم کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ تو جب آپ قرآن مجید کے 5 علوم کی بات کرتے ہیں تو اس میں پہلی جو بنیادی بات ہے وہ علم الاحکام ہے۔ اب علم الاحکام آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے صرف احکام سے متعلق جو آیات مقدسہ ہیں تقریباً 300 تکرار کے ساتھ تقریباً کوئی 500 آیات مقدسہ بنتی ہیں، اور ہمارے ہاں متعدد مفسرین نے احکام القرآن پر علیحدہ علیحدہ تفاسیر کی صورت میں بھی باقاعدہ کام کیا ہوا ہے۔ تو علم الاحکام آپ دیکھیے کہ جو اسلامک لا کی ڈیپتھ ہے اس کا آپ اندازہ اس سے کیجئے کہ جب آپ صرف ان چیپٹرز کا مطالعہ کرتے ہیں تو عبادات، معاملات، خاندان، اور پھر آپ مزید آگے بڑھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک فقہ التعامل الاجتماعی کہ جس میں آپ سوشل انٹریکشن کی طرف جاتے ہیں، اور سوشل انٹریکشن دراصل آپ کا اس میں رہن سہن، لباس، گفتگو، لین دین، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر میٹر کرتی ہیں۔ فقہ کی یہ 4 بنیادی چیپٹرز ایسے ہیں کہ جس کے لیے براہ راست کسی ریاست کی ضرورت نہیں ہے، لیکن فقہ کے 4 ایسے مزید بنیادی موضوعات ایسے ہیں جس میں براہ راست ریاست انوالو ہوتی ہے، جس میں ہماری ریاست کا سبسٹینٹیو لا، پروسیجرل لا، کرمنل کوڈ اور انٹرنیشنز یا انٹرنیشنل لا کہلاتا ہے، جس کو ہمارے یہاں فقہ کی اصطلاحات میں ہم کہتے ہیں القضاء، ادب القضاء، فقہ الجنایات اور فقہ الدولی۔ تو یہ 4 بنیادی طور پر جب آپ چیپٹرز فقہ کے پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے ہاں ریاست سے براہ راست ریلیٹ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں مدارس میں عمومی طور پر جب درس و تدریس کا معاملہ ہوتا ہے تو صرف عموماً جو بھی فقہ پڑھایا جاتا ہے یا جو بھی قرآن و سنت کی تعلیمات ہوتی ہیں وہ عام طور پر انہی 8 میجر چیپٹرز کے گرد وہ گردش کر رہی ہوتی ہیں، اور ہمیں بہت کم موقع مل پاتا ہے کہ ہمارے ہاں براہ راست قرآن مجید پر تحقیق کرنے تک ہم جو ہے وہ پہنچ سکیں۔ اب ظاہر ہے کہ 8 سالہ مدرسہ کا نظام تعلیم کیا کرے گا؟ وہ یہی کر سکتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں علم الصرف، علم النحو، علم البدیع، معانی اور بیان اور دیگر جو ہمارے ہاں علوم عالیہ یا علوم عالیہ ہیں ان کی تدریس کے ساتھ اس قابل کر دے کہ آپ کم از کم قرآن مجید کے متن کی تفہیم تک پہنچ سکیں۔ لیکن یہ خیر ایک الگ موضوع ہے، اس پر ہم کبھی موقع ملے گا تو مدرسہ ریفارمز پر ہم بات کریں گے، کیونکہ جو مدرسہ ڈسکورس اس وقت ڈاکٹر ابراہیم موسیٰ اس وقت ناٹر ڈیم یونیورسٹی سے وہ پورا ایک پروجیکٹ ہے جو اس وقت وہ چلا رہے ہیں، اور پاکستان میں بہت تیزی کے ساتھ مدرسہ ریفارمز کی طرف بین الاقوامی سطح پر کوششیں کی جا رہی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ موضوع آپ کے لیے نہایت ہی اہمیت کا حامل ہوگا۔ تو ہم بات کر رہے تھے انبیاء علیہم السلام کے معجزات پر اس تناظر میں کہ جب آپ ریسرچ اور تحقیق کی بات کریں گے تو قرآن مجید ہمیں کس بات کی طرف دعوت دے رہا ہے۔